الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سورہ قاف آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، وہ متقیوں سے تھوڑی بھی دور نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنی سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے کہ جنت کی طرف اس کو چل کے جانا نہیں پڑے گا۔ جنت کی طرف اس انسان کو چل کے جانا نہیں پڑے گا، بلکہ جنت کو اللہ رب العالمین اس کے قریب کر دے گا۔ جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ جنت ہی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو یہ تکلیف اور مشقت نہیں دے گا کہ تم چل کر کے جنت تک جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جنت کو اس کے قریب کر دے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی جائے گی، للمتقین، متقیوں کے، غیر بعید، اور متقیوں سے جنت تھوڑی سی بھی دور نہیں ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، جنت میں اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے میوے اور پھل فروٹس اور باغات، جو چیزیں بھی تیار کی ہیں، اس کے لیے انسان کو اٹھ کر کے جنت میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ایک انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو جیسے ہی چاہت کرے گا کہ فلاں چیز مجھے مل جائے، وہ چیز آٹومیٹک قریب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین انسان کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا کہ میرے بندے کو اٹھنا پڑے، جانا پڑے، محنت کرنی پڑے، تب جل کر کے کوئی نعمت اس کو ملے، نہیں، بلکہ جیسے ہی انسان تمنا کرے گا، جیسے ہی انسان ارادہ کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش مجھے یہ چیز مل جائے، وہ چیز اس انسان کے قریب ہو جائے گی۔ اب یہ متقی کون؟ جن کو اللہ رب العالمین جنت قریب کر کے دے گا۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب، اور یہ جنت ہر اس انسان کو ملے گی جو رجوع کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ رجوع کرنا یعنی کوئی بھی دنیا کا اس کو کام کرنا ہو تو پہلے وہ اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا۔ اپنے حساب سے، اپنی چاہت سے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، کہ میں کروں کہ میں نہ کروں۔ اور یہ نفس جو ہے، ہمارا نفس بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہم اپنے حساب سے فیصلہ کریں، بہت مرتبہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کے حوالے مت کرو۔ میں ہمیشہ تیرے حوالے رہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ تیری حفاظت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ تجھ کو سپرد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتا، کیونکہ میرا نفس غلطی کرتا ہے، میرا نفس خطا کرتا ہے، مجھ سے لغزش ہوتی ہے، میں بہت مرتبہ غلط فیصلے کر لے جاتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، جب بھی کوئی کام کرنے جائے تو اللہ کی حکم کو پہلے دیکھے، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میرا رب جو مجھ کو کہتا ہے میں وہی کروں گا۔ اور جب ایک انسان سے خطا ہو جائے
ایک انسان سے غلطی ہو جائے، کوئی کام اس نے کر دیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں بھاگتا، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جاتا، وہ اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے کہ میرے رب، میں نے خود اپنے سے کچھ کام کیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں تیرے پاس واپس آ چکا ہوں، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، اور جب اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صفت، یہ خصلت، یہ عادت جس سے انسان کے اندر ہوگی، اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کو اس سے بالکل قریب کر دے گا۔ کون سی عادت، کون سی صفت؟ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے، اپنا کام اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے سپرد کرے، اور کام کرنے کے بعد کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو پھر اللہ کے پاس واپس پلٹ کر کے آئے۔ یہ صفت جس انسان کے اندر ہوگی وہ متقی ہے، اور جنت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو انسان رحمان سے ڈر گیا غیب میں، بغیر دیکھے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی دل میں خوف ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ 7 قسم کے، ہو سکتا ہے ایک ہی قسم میں کروڑوں لوگ ہوں، اور اس میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ انسان جس کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے، جو بڑے خاندان والی ہے، بڑے نام والی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں، اکیلی عورت ہے، وہ انسان خود اکیلا ہے، وہ عورت اس کو برائی کے لیے بلا رہی ہے، اس کو کہہ رہی ہے کہ برائی کے لیے آ جاؤ، اس وقت اس انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جس کے اندر یہ ہمت ہو جائے کہ اس کو برائی کرنے کا ایسا موقع مل جائے کہ ایک خوبصورت بڑے خاندان کی عورت اس کو بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ انسان جو تنہائی میں ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اس کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا ہے، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈر جائے، بالغیب، غیب کی حالت میں، تنہائی میں، وجاء بقلب منیب، اور جب اللہ کے پاس آئے تو ایسا دل لے کر کے آئے جو دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، جو دل ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لگا رہتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت سے قریب کرے گا، اور جنت کو اللہ تعالیٰ اس سے قریب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔